علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ بعض مصروفیات کی وجہ سے ادھر چند آگے ہوئے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا سبق آج سے دوبارہ اپنے تسلسل کو پر برقرار رہے گا۔ آج ہم لوگ کتاب النحو کا چھٹا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم جمع مذکر سالم کا اعراب، جمع مؤنث سالم اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب دیکھیں گے کہ اس پر حالت رفعی کو بتانے کے لیے، حالت نسبی، حالت جری کے اظہار کے لیے کن علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے زیر زبر پیش اور واو الف یا یہ بذات خود اعراب نہیں ہیں، بلکہ حالت اعراب کے اظہار کا طریقہ ہیں جو مختلف اسما کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو جمع مذکر سالم کا اعراب آپ دیکھیے۔ جمع مذکر سالم، سب سے پہلے گزشتہ سبق میں یہ آ چکا ہے کہ جمع دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے اور ایک جمع یعنی وزن کے لحاظ سے جمع دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع تکسیر یعنی جس میں واحد کا وزن برقرار نہ رہے، اور ایک جمع سالم ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن بعین ہی برقرار رہتا ہے۔ تو یہ کس جمع کی بات ہو رہی ہے؟ جمع مذکر سالم کی بات ہو رہی ہے۔ جمع مکسر کا بیان پیچھے آ چکا کہ اگر جمع مکسر ہے یعنی تو اس پر حالت رفعی میں پیش، حالت نسبی میں زبر اور حالت جری میں زیر آئے گا، بشرطے کہ وہ غیر منصرف نہ ہو، جیسا کہ پیچھے کے بیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جمع مکسر منصرف، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، جیسے ہم نے تثنیہ میں پڑھا کہ جمع تثنیہ کے لیے دو چیزیں لائے تھے کہ تثنیہ مشابہ لفظاً و معنن، تو جو وہاں پر لفظاً اور معنن کا مطلب تھا وہی مطلب یہاں پر بھی ہے۔ لفظاً کا مطلب جس طرح وہاں یہ تھا کہ وہ لفظ جمع مذکر سالم سے لفظاً مشابہت رکھتا ہو، کیا مشابہت رکھتا ہو؟ لفظاً مشابہت رکھتا ہو، گرچہ اس میں معنی کا تشابہ نہ پایا جا رہا ہو۔ تو ایسے ہی یہاں پر دوسری چیز کیا بتائی؟ مشابہ جمع لفظاً، یعنی یہ جمع سے مشابہ ہے، یعنی مسلمون سے یا اسی طرح صالحون سے، یہ جو جمع مذکر سالم کے اوزان ہیں ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہے؟ مشابہ ہے، لیکن اس کی مشابہت کس طرح کی ہے؟ لفظاً، یعنی وزن، ڈھانچے اور سانچے کے لحاظ سے یہ جمع مذکر سالم سے ملتا جلتا ہے، گرچہ معنن اس میں وہ معنی نہیں پائے جاتے، جیسے عشرونہ کے معنی 10 کے ہوتے ہیں، دہائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع مذکر سالم کے لفظ پر ہے، یعنی اسی وزن اور اسی سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، لہٰذا جب اسی سانچے میں ڈھلا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بیہیویئر اعراب کے معاملے میں وہی کیا جائے گا جو ہم جمع مذکر سالم کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اس پہ بھی وہی اعراب دیں گے جو ہم جمع مذکر سالم کو دیتے ہیں۔ پھر تیسری چیز بتائی، اور مشابہ جمع معنن، یعنی یہاں پر جمع مذکر سالم سے جو مشابہت ہے وہ لفظی نہیں ہے، بلکہ وہ مشابہت کیا ہے؟ معنوی ہے۔ معنوی کس طرح؟ کہ جس طرح جمع مذکر سالم جمع کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک جمعیت کا معنی دیتا ہے، اسی طرح یہ الو کا جو لفظ ہے یہ گرچہ لفظ کے لحاظ سے جمع مذکر سالم سے مشابہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی معنی جو پائے جاتے ہیں وہ جمع کے پائے جاتے ہیں، لہٰذا معنوی لحاظ سے یہ کس سے مشابہ ہوا؟ جمع مذکر سالم سے۔ عشرونہ بناوٹ کے لحاظ سے جمع مذکر سالم سے مشابہ ہے، لہذا اسے کہا مشابہ جمع لفظاً، اور الو یہ معنی کے لحاظ سے کس سے مشابہ ہے؟ جمع مذکر سالم سے، لہذا اسے کہا مشابہ جمع معنن، جیسے الو۔ تو اب کہہ رہے ہیں ان کا رفع کا مطلب حالت رفعی میں ہونا، فاعل ہونا، مبتدا ہونا، یا اسی طرح کانا کا اسم ہونا، یا انا کی خبر ہونا، یہ یعنی جہاں جہاں بھی حالت رفعی ہوتی ہے وہاں پر اگر یہ الفاظ آتے ہیں جمع مذکر سالم یا مشابہ جمع لفظاً جیسے عشرون، مشابہ جمع معنن جیسے الو، تو ان کا رفع کس سے دیا جائے گا؟ واو سے دیا جائے گا، اور ما قبل مضموم یعنی ایسی واو ہوگی جس سے پہلے کیا ہوگا؟ جس سے پہلے
پیش ہوگا ما واو ما قبل مضمون، یعنی ایسے واو سے دیا جائے گا جس سے پہلے کیا ہوگا، ضمہ ہوگا۔ اور نصب و جر کیسے دیا جائے گا؟ نصب و جر یا سے دیا جائے گا، ایسی یا ما قبل مکسور، جو جس یا سے پہلے کیا ہو، کسرہ ہو۔ جیسے جاء مسلمون، مثال دی ہے، یعنی اب یہاں دیکھیے مسلمون فاعل بن رہا ہے، تو ہم بتانے کے لیے کہ یہاں فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو ہم نے اسے واو کے ساتھ یعنی اعراب دیا، یہ بتانے کے لیے کس میں ہے، حالت رفعی میں ہے، جاء مسلمون، تو یہاں پر واو دیا، اور واو سے پہلے جو کہا تھا واو ما قبل مضموم، میم پر دیکھیے ضمہ ہے۔ پھر کہا تھا کہ نصب و جر میں یا سے دیا جاتا ہے اور ما قبل اس کا کیا ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے۔ جیسے مشابہ جمع لفظن کی مفعول والی مثال میں دیکھیے، رأیت عشرین، اب یہاں پر عشرین مفعول بن رہا ہے، اب مفعول منصوب ہوتا ہے، تو منصوب یعنی حالت نصب کو بتانے کے لیے، نصبی کو بتانے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ یا دیا، اور پھر یا سے پہلے کیا بتایا تھا، یا ما قبل مکسور، یعنی ایسی یا ہو جس سے پہلے والے حرف پر کیا آ رہا ہو، کسرہ آ رہا ہو۔ تو را پر دیکھیے کون سی حرکت ہے، یہ دیکھیے یہ ہے زیر کی حرکت، تو یہ ہو گیا یا ما قبل مکسور، یہ حالت نصبی میں۔ اور مشابہ جمع مانن میں دیکھیے کہ جر والی مثال، اس میں جر کی یعنی حالت جری میں بتانے کے لیے کیا اعراب دیا ہے، یا سے اعراب دیا ہے، وہی جو بتایا تھا کہ حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور سے۔ تو یہاں مررتو بِأُولی مالن، یہاں پر یا ہے اور اس سے ما قبل لام پر کیا ہے، کسرہ ہے۔ مطلب یہ ہوا مررتو بِأُولی مالن، میں گزرا مال والوں کے پاس، کس سے گزرا، مال والوں کے پاس۔ اولی میں گرچہ لفظاً مشابہت نہیں پائی جا رہی، یعنی مسلمون اور اولو ان دونوں میں کے وزن کو آپ اگر ملائیں گے تو اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے، لیکن اگر معنی میں دیکھیں گے مسلمون بہت سے مسلمان، اسی طرح اولو مالن بہت سے مال والے، تو دونوں میں معنوی مشابہت ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ بھی اسے بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح جمع مذکر سالم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح اسے اعراب دیا جاتا ہے، یعنی حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور۔ تو یہ ہو گیا ہمارا جمع مذکر سالم کا، اس میں 3 چیزیں ہو گئیں، تسنیہ میں 3 چیزیں تھیں، 6 ہو گئیں، اور پھر اس سے پہلے والے میں بھی کتنی چیزیں تھیں، 3 چیزیں تھیں، ایک تو صحیح، ٹھیک ہے، دوسرا تھا جاری مجرا صحیح، اور تیسرا جمع مکسر۔ تو یہ کل اب تک ہم لوگوں نے 9 قسمیں پڑھ لی، 3 نوعیت کی۔ اب دوسری اب اعراب بتا رہے ہیں جمع مؤنث سالم کا، یہ بھی جمع کون سی ہے، سالم، یعنی اس میں بھی واحد کا وزن کیا ہوتا ہے، برقرار ہوتا ہے۔ بس جمع مذکر سالم سے اور جمع مؤنث سالم میں فرق یہ ہے کہ جمع مذکر سالم یہ مرد کے لیے ہوتی ہے، اور جمع مؤنث سالم یہ یعنی تانیث کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں تذکیر و تانیث کا فرق ہے، باقی ساری چیزیں ویسے ہی ہیں۔ اب ان پر ہم اعراب کی حالت کو کیسے ظاہر کریں گے یہ بتا رہے ہیں، جیسے مسلماتن، مسلماتن میں دیکھیے مسلمتن کا وزن تھا وہ برقرار ہے، بس بیچ میں کیا آ گیا، الف آ گیا، اس کا رفع پیش سے، نصب اور جر زیر سے آتا ہے، یعنی جب یہ حالت رفعی میں ہوں گے جمع مؤنث سالم، جس میں آخر میں الف اور تا بڑھایا جاتا ہے، کیا بڑھایا جاتا ہے، الف اور تا مبسوطہ، مدورہ نہیں، الف اور تا مبسوطہ، اس میں حالت رفعی کو بتانے کے لیے ہم کیا لائیں گے، پیش لے کر آئیں گے، اور حالت نصبی و جری دونوں میں ہم کیا لے کر آئیں گے، زیر لے کر آئیں گے، یعنی غیر منصرف کا الٹا ہے۔ جیسے ہم غیر منصرف میں کیا کرتے ہیں کہ حالت نصبی و جری میں کو بتانے کے لیے ہم زبر لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں پر جمع مؤنث سالم میں حالت نصبی و جری دونوں کو بتانے کے لیے ہم کیا لے کر آئیں گے، زیر لے کر آئیں گے۔ مثال دی ہے جاءنی مسلماتن، مسلماتن کیا ہے، اسی وزن پر بہت سے آپ بنا سکتے ہیں، صالحات، قانتات، یہ ساری جمع کیا ہے، جمع مؤنث سالم ہے، کہ یہ مؤنث کے لیے مستعمل ہے، اور اس میں جو واحد کا وزن تھا وہ ویسے ہی برقرار ہے۔ جاءنی مسلمات فاعل بن رہا تھا، لہٰذا وہ حالت رفعی میں ہوا، حالت رفعی کو کے اظہار کے لیے کیا لے کر آئے، پیش لے کر آئے، جاءنی مسلمات، رأیت مسلمات، اب مسلمات مفعول بن رہا تھا، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو اس حالت نصبی کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پر جمع مؤنث سالم میں زیر لے کر آئیں، کیونکہ اس کے نصب کو اسی طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد اگلی مثال ہے مررت بمسلماتن، کہ میں مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا. تو یہاں پر دیکھیے حالت جری میں ہے، اور حالت جری کا اظہار جمع مؤنث سالم کے باب میں زیر سے کیا جاتا ہے. لہذا کہیں پر بھی جمع مؤنث سالم دکھے اور آپ کو وہ مفعول بنتا ہوا دکھ رہا ہو، تو مفعول دکھتے ہی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسے نصب یعنی زبر دے دیں، کیونکہ عام طور پر جو مفعول ہوتا ہے اس پر زبر آتا ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ مفعول جو ہوگا وہ حالت نسبی میں ہوگا، اور جمع مؤنث سالم جب حالت نسبی میں ہوتی ہے تو اس کے حالت نسب کے اظہار کے لیے ہم کیا لے کر آتے ہیں؟ زیر لے کر آتے ہیں، برخلاف اور اسما کے. اب تیسرا ہمارے سبق کا تیسری نوعیت ہے اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ. اب یہ اسماء ہیں، 6 اسماء ہیں. کیا ہیں یہ؟ 6 اسماء ہیں. اور پھر مکبرہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ مکبرہ. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 اسماء ہیں، اگر ان کی کیا بولتے ہیں تصغیر بنا لی جائے. کیا بنا لی جائے؟ تصغیر بنا لی جائے، مصغرہ ہو جائیں، تو پھر ان پر جو آگے اعراب بیان کریں گے وہ اعراب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اسماء ستہ یہ 6 اسماء ہیں. پھر آگے بتایا مکبرہ. مکبرہ کبرہ یکبر تکبیرن، بڑا کرنا. مکبرہ یعنی جن کو بڑا رکھا گیا ہے، یعنی عام حالت میں رکھا گیا ہے. تو اگر ان کو مصغر بنا لیا جائے. کیا بنا لیا جائے؟ مصغر بنا لیا جائے، تو پھر ان پر وہ اعراب نہیں آئے گا جو آگے یہ بتائیں گے. تو یہ گویا اس کی شرط میں سے ہے کہ اگر آگے جو ہم اعراب بیان کر رہے ہیں وہ آپ ان اسماء کو اسی وقت دے سکتے ہیں جبکہ یہ کیا ہوں؟ مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں. وہ 6 اسماء کیا کیا ہیں؟ ابن، باپ، اخن، بھائی، ہمن. اور یہ مضاف ہونا چاہیے. کس کی کیا ہونا چاہیے؟ مضاف الی غیر الیا. ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ مکبرہ ہوں اور مضاف الی غیر الیا ہوں. کیا ہوں؟ مضاف الی غیر الیا. تو 2 شرطیں یاد رکھیے کہ مکبرہ ہوں اور پھر مضاف الی غیر الیا ہوں. مضاف الی غیر الیا کا مطلب یہ ہے کہ یا کے علاوہ اور کسی بھی ضمیر کی طرف اور کسی بھی اسم کی طرف مضاف ہوں تو ان کو یہ والا اعراب آئے گا. اگر یا کی طرف مضاف ہیں تو پھر ان کو یہ جو آگے اعراب بیان کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گا. دیکھیے جیسے یہ 6 اسم ہیں: اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو. معنی آپ کو دکھ ہی رہے ہیں. فمن معنی منہ، ذو معنی والا، وہی الو کے معنی میں. ہنن کے معنی شرمگاہ یا غلطی کے ہوتے ہیں. ہمن دیور اور اخن باپ اور ابن اخن بھائی اور ابن باپ. جب یا متکلم کے علاوہ کسی اور کلمے کی طرف مضاف. دیکھیے یہاں پہ شرط کیا بیان کی کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہونے چاہیے. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو گئے تو جو آگے اعراب بیان کر رہے ہیں وہ اعراب دینا درست نہیں ہوگا. تو جب ایسا ہو تو ان کا رفع، یعنی پھر اگر وہ حالت رفعی میں آتے ہیں تو ان کا رفع کیسے ہوگا؟ واو ماقبل مضموم سے ہوگا. یعنی واو دیا جائے گا اور اس کا ماقبل والا کلمہ کیسا ہوگا؟ اس پر پیش ہوگا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حالت نسبی، نسب الف سے. کس سے؟ نسب الف سے. یعنی اگر یہ حالت نسبی میں آتے ہیں، مفعول بنتے ہیں، ان کا اسم بنتے ہیں، کانا کی خبر بنتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کے حالت نسبی کو کے اظہار کے لیے الف لے کر آیا جائے گا، اور جر یا ما قبل مکسور سے. اور اگر مان لیجیے ان سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے یا یہ مضاف الیہ بن جاتے ہیں تو پھر ان کی حالت جری کے اظہار کے لیے یا ما قبل ایسی یا لائی جائے گی جس سے پہلے کیا ہوگی؟ مکسور ہوگی. مثال دیکھ لیجیے، مثال سے آسانی ہو جائے گی. ہادہ ابوک. اب دیکھیے پہلی شرط کیا بتائی تھی کہ یہ مکبر ہوں. یہاں مکبر ہیں، ابئی یا اس طرح کچھ نہیں بنایا بلکہ ابن ہی رکھا ہے. دوسری شرط تھی کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف. تو یہاں پر کاف کی طرف مضاف ہیں، تو شرطیں تو اب پوری ہو گئیں، لہٰذا ہم یہ اعراب جو اوپر بیان کیا یہ دے سکتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابو کس حالت میں ہے. تو یہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لہذا حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی کے اظہار کے لیے یعنی ان 6 اسما میں ہم کیا کرتے ہیں؟ واو لے کر آتے ہیں، ایسا واو جس سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ ہو. تو یہاں پر دیکھیے ابو کا واو ہے اور واو سے پہلے کیا ہے؟ ضمہ ہے. لہذا ہم نے کیا کہا؟ ہادہ ابو کا. کیا کہا؟ ہادہ ابو کا. اب آگے دیکھیے رأیت ابا کا. ابا کا ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. یہ حالت نسبی میں ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے، لہٰذا ہم نے پڑھا کہ جب اسماء ستہ مکبرہ حالت نسبی میں ہوں تو ان کے حالت نسبی کے اظہار کے لیے ہم کون سی حرکت لے کر آتے ہیں؟ الف. یعنی حرکت بالحروف لے کر آتے ہیں، اور وہ کون سی حرکت ہوتی ہے؟ وہ الف ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ رأیت ابا کا. یہی الف تثنیہ میں حالت رفعی کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہی الف جب اسماء ستہ مکبرہ میں آتا ہے تو یہی الف کس حالت
حالت کا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے حالت نسبی کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا مررت بأبی کا، اب یہاں پر دیکھیے یا کے ذریعے سے جر کا اظہار کیا گیا، ابھی پر با آ رہا تھا، تو اب یعنی اسماء ستہ مکبرہ ہے، حالت جر میں ہے، تو اس کا اظہار کس طرح کریں گے؟ یا ما قبل مکسور، تو دیکھیے بی ابی یا مکسور، یا ساکن ہے اور اس سے ما قبل کیا ہے؟ مکسور ہے، لہذا مررتو بی ابی کا۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں، 6 مثالوں پر آپ اس کا اجرا کر لیجئے۔ ہادہ فو کا حالت رفعی میں ہے، لہذا واو کے ساتھ، رأیت فا کا حالت نسبی میں ہے، لہذا الف کے ساتھ، وضعت فی کا، اب یہ فی کا یعنی تمہارے منہ میں، میں نے کوئی لقمہ تمہارے منہ میں رکھا، تو اب یہ حالت جری میں ہے، لہذا یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ اسی طرح آگے ہے ہادہ ذو مال، یعنی ذو بھی اس والے کے معنی میں ہے، یہ مال والا ہے، چونکہ یہ خبر بن رہا ہے، لہذا حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی جب یعنی اسماء ستہ مکبرہ حالت رفعی میں ہو تو ان کے رفع کا اظہار واو کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رأیت ذا مال، یہاں پر مفعول ہے، حالت نسبی میں ہے، لہذا حالت نسب کا اظہار الف کے ذریعے کیا گیا۔ اور مررتو بذی مال، یہاں پر بھی یہ حالت جری میں ہے، لہذا حالت جر کا اظہار اسماء ستہ مکبرہ مضاف الی غیر الیا کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے؟ یا ما قبل مکسور سے، اور اس کا اظہار یہاں پر اسی طرح کیا گیا ہے، مررتو بذی مال۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ آج ہم نے 3 چیزیں پڑھی، ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم، اور دوسرے اسماء ستہ مکبرہ، ان کا اعراب کس طرح آتا ہے آپ تقابل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہی حرکت جو ایک میں حالت رفع کا کے اظہار کا طریقہ ہے، وہی حرکت کسی اور نوعیت میں جا کر حالت نصب کے اظہار کا طریقہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا ان قواعد کو ازبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عربی عبارتیں پڑھی جائیں اور ان پر اسے اپلائی کیا جائے، اور ان پر اس کا اجرا کیا جائے گا۔ جتنا زیادہ اجرا کیا جائے گا اتنے زیادہ یہ قواعد ذہن میں بیٹھتے جائیں گے، اور آپ کو بار بار قاعدہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ بار بار کی مشق سے زباں زد ہو جائیں گے، یا اتنے آپ کے ذہن میں سما جائیں گے کہ اب آپ کو بار بار تحقیق جستجو نہیں کرنی پڑے گی۔ لہذا عبارت پڑھیں تو اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور تمام قواعد کا استحضار رکھیں، انشاءاللہ نحو کا یہ مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔